من اجلن، کیا من اجلن، یہاں پر من کے اندر جو نون ساکن ہے تو اس میں نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، بلکہ من پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ہاں، نون کو مکمل طور پر ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، جو الف ہے، الف پر زبر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ الف پر زبر، زیر پیش یا جزم بھی لگ جائے تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے، حمزہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر نون ساکن کا کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے من اجلن، من اجلن، ٹھیک ہے۔ اگلا کلمہ دیکھیں، من ہادن، کون سا، من ہادن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیسے پڑھیں گے، نون ساکن کا اظہار کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، من ہادن۔ من ہادن، ایسے اگلا کلمہ آ گیا آپ کا من علقن، کون سا، من علقن۔ تو من علقن، جو علقن ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، تو عین بھی کائے میں سے، حروف حلقی میں سے۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو یہاں پر بھی نون ساکن کا کیا کریں گے، اظہار کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے، من علقن۔ اب اگلا لفظ جو ہے من حکیمن، کیا ہے، من حکیمن۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے بڑی والی ہا آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی نون کو ہم میں نہیں بلکہ من پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے، من حکیمن۔ من حکیم، اب اگلا دیکھیں، من غفورن۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، غین۔ تو یہاں پر بھی نون ساکن کا کیا کریں گے، ہم اظہار کریں گے، کیسے پڑھیں گے، من غفورن۔ من غفور، اب اگلے میں دیکھیں، اس میں من خوفن میں، تو یہاں پر حروف حلقی میں سے خو آ گیا، کیا آ گیا، تو یہاں پر بھی نون ساکن کا کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو یہاں کیسے پڑھیں گے، من خوفن۔ من خوف، اب اگلے کو دیکھیں، اس میں فما تبعہ پڑھا جائے گا، کیا ہے، فمن تبعہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے، فمن تبعہ، مگر یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے نہیں ہے اور حروف جر ملون میں سے بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ حروف اخفا میں سے تا ہے، حروف اخفا میں سے کیا ہے، تا ہے۔ تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون کو نون میں اظہار نہیں کریں گے بلکہ نون میں اخفا کریں گے، یعنی اظہار نہیں کریں گے، یعنی نون کو مکمل طور پر پورا ادا نہیں کرنا ہے بلکہ نون کو ضعیف اور کمزور ادا کرنا ہے، یعنی اس کے اندر غنہ کرنا ہے، ناک کے اندر آواز لے جانی ہے، کہاں آواز لے جانی ہے، تو کیسے پڑھیں گے، فما تبعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اخفا جیسے بہت سے عام لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نئی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، جیسے تو ہمارے عام بول چال میں بھی ہم اخفا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم پنکھا بولتے نہیں، پنکھا، تو لکھنے جب آپ اس کی رسم لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا پنکھا، کیا لکھا جائے گا، آپ اردو میں لکھیں پا نون ساکن اور کھا، خالی جگہ کھا، بات سمجھ رہے ہیں، کاف ہا اور الف، پنکھا ایسے لکھا جائے گا، مگر پڑھا کیسے جائے گا، پنکھا تھوڑی پڑھتے ہیں، پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا کیا پڑھتے ہیں، آپ ہندی میں لکھیں گے تو پا اور پا پہ بندی لگتی جو جسے نون ساکن کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہی ہے غنہ جس میں ہو رہا ہے پنکھا، وہ آپ وہاں پنکھا نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے، ایسی ہوتا ہے سنگ، تو وہاں پر لکھنے میں آگا سین نون گاف سنگ ہونا چاہیے، مگر کیا کہیں گے، سنگ، کیا کہیں گے، تو یہ عام بول چال میں بھی ہوتا ہے، مگر جسے معلوم نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے یار یہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو ہماری بول چال میں بھی ہے، کیا اخفا کر رہے ہیں، کیا فما تبعہ، تو یہ قاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے پھر نون ساکن یا نون تنوین کو مکمل طور پر ادا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو ضعیف اور کمزور ادا کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے، غنہ۔ ایسے اگلا جو الفاظ آ رہے ہیں من ثمرۃ، تو اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے سا ہے، کیا ہے، نہ تو حروف حلقی ہے، نہ حروف جر ملون میں سے ہے، نہ با ہے، بلکہ حروف اخفا میں سے سا ہے۔ تو یہاں بھی کیسے پڑھیں گے، من ثمرۃ، ٹھیک ہے۔
پھر سے دوہرائی کر لو، من اجل، من أجل، من ہاد، من هاد، من علق، من علق، من حکیم، من حليم، من غفور، من غفور، من خوف، من خوف، فمن تبع تبع من ثمرۃ۔ من ثمرات، اب اگر اس کی ہجے کرنی ہے تو یوں کریں گے، میم نون زیر من، ميم نون زير من، حمزہ زبر آ، همزة زبر آ، من آ، من آ، جیم زبر جا، جيم زبر جا، من اجا، من أجا، لام دو زیر لن، لام رو زير من، من اجل۔ من أجل۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ پڑھا سکتے ہیں۔